ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی انگنت رحمتیں بے شمار برکتیں نازل ہو ہمارے آقا ہمارے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اور سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، اور سلام ہو آپ کے تمام خلفاء و اصحاب پر، اور سلام ہو نیک صالحین آپ کی امت کے نیک لوگوں پر۔ سامعین و سامعات، یہ دنیا بنی اور دنیا کو مٹنا ہے۔ ایک دن ضرور آئے گا جس دن اللہ تعالیٰ سب کچھ تہس نہس کر دیں گے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقع ہونے والی ایک دن ضرور واقع ہوگی، اور اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں، کوئی اس کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ اس دن جس دن وہ ہوگی، وہ اٹھا پٹک کر دے گی، نیچے اوپر کر دے گی۔ وہ دن آئے گا اور وہ آ رہا ہے، کشاں کشاں بہت قریب آ رہا ہے، اور ہم اس کے بہت قریب آ گئے ہیں۔ ہمارے سردار محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا بعثت انا وساعتک ہاتین۔ وہ جو گھڑی آنی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار بار تم کو ڈرا رہے ہیں کہ ایک دن زمین کو ہم توڑ پھوڑ کر کے کوٹ کوٹ کے برابر ہموار میدان بنا دیں گے، حساب لیں گے تم سے۔ وہ جو گھڑی آئے گی نا، وہ وقت آئے گا نا، میں جب آیا ہوں تو وہ گھڑی اور میں ایسے ہیں، بس ملے ہوئے بہت قریب ہے مجھ سے۔ آپ کو یہ فرمائے ہوئے 1450 برس ہو گئے، ٹھیک ہے، تو بہت قریب آ گئے ہم۔ اور پھر آپ نے پیشن گوئیاں جو فرمائی تھی، کیا کیا ہوگا، کیا کیا ہوگا، کیا کیا ہوگا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فجر کی نماز کے بعد ممبر پر چڑھ کر کے خطبہ ارشاد فرمایا، ظہر تک ارشاد فرماتے رہے، بغیر اترے کے، بغیر کھائے پیے کے، لگاتار خطبہ دیے ظہر تک۔ پھر ظہر کی نماز کے لیے محض اترے اور نماز ظہر کی ادا کری، پھر رسول اللہ نے ممبر پر چڑھ گئے، رسول اللہ پھر خطبہ دیتے رہے اثر تک۔ پھر اثر کی نماز پڑھانے کے لیے اترے، اثر پڑھائے تو پھر چڑھ گئے ممبر، مغرب تک خطبہ دیتے رہے، پھر مغرب کے بعد پھر چڑھ گئے ممبر پر، عشاء تک خطبہ دیتے رہے۔ پورا دن رسول اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ بغیر کھائے پیے۔ سوچیے کیا عظمت تھی ہوئی، کیا اہمیت دلانا چاہتے تھے، سمجھانا چاہتے تھے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ جو یاد رکھ سکا وہ یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ اللہ کے رسول نے اس خطبے میں ہم کو سب کچھ بتا دیا، جو کچھ تھا، جو ہے، جو ہوگا۔ اسی کو پکڑ کر کے مرشدان باطل جو آج کل جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، اسی حدیث کو پکڑ کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کل کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسی حدیث کی وجہ سے، صحیح حدیث صحیح ہے، مستند حدیث ہے، اس حدیث کی وجہ سے جو مسلم شریف میں بھی امام مسلم نے نقل کیا ہے، اس کو پکڑ کر کے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو صحابی کہہ رہا ہے کہ ہم کو وہ سب خبریں دے دی، ما کانا وما یکون، ما کانا وما یکون، جو تھا جو ہوگا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کل علم عطا کر دیا تھا غیب کا، جو تھا جو ہوگا۔ اسی پر ہے اختلاف، جاہلوں میں اور علماء میں کچھ الگ بحث ہوتی ہے۔ جاہلوں کی بحث کچھ اور ہوتی ہے، جوہلا کچھ اور باتیں کرتے ہیں، علماء کچھ اور باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ علماء کی جماعت میں ہونے والا اختلاف ہے۔ ما کانا وما یکون سے وہ جو مراد لیتے ہیں کہ جو کچھ تھا جو کچھ ہوگا، سب کچھ رسول اللہ کو اللہ نے عطا کر ڈالا تھا۔ علم غیب کے خزانے پورے کے پورے اڈیل دیے تھے رسول اللہ کو۔ ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ قرآن میں اور خود رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں اور صحابہ اکرام کے عقائد میں جو چیز ہے ہم اس کو اپناتے ہیں، ہم اس کو اپناتے ہیں۔ تم نے تشریح اپنے حساب سے کی ہے، ہم صحابہ اکرام کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے تم میں اور ہم میں۔ تم تو تشریح کر رہے ہو اپنے دماغ سے، خود سمجھ رہے ہو ما کانا وما یکون کیا ہے، اور ہم ما کانا وما یکون کیا ہے وہ صحابہ اکرام کے نظریے سے دیکھ کے سمجھ رہے ہیں۔ بس اتنا ہی فرق ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ غیب پورا کا پورا جانتے تھے تو وہ جھوٹا ہے۔ اما جان فرماتی ہے وہ آدمی جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ رسول اللہ کو کل غیب کا علم حاصل تھا۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اللقمان کی آخری آیتیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ گھڑی قیامت کی کب آئے گی، کون کہاں مرے گا، کب مینا برسے گا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ یہ سب باتیں آپ نے بیان کر کے بتائی کہ یہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ رسول اللہ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو ما کانا وما یکون میں سے اگر یہ بھی چیزیں، صرف لقمان میں جو 5 چیزیں اللہ نے ذکر کی، اگر یہ ہی نکل گئی تو ما کانا وما یکون میں تمہارا عقیدہ ثابت نہیں ہوا، ہم صحابہ اکرام کے ساتھ ہیں۔ بس اتنا ہی فرق ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہم اللہ کو اللہ رکھتے ہیں، رسول اللہ کو رسول اللہ رکھتے ہیں۔ ہم خالق کو خالق اور مخلوق کو مخلوق رکھتے ہیں۔ ہم رب کو رب رکھتے ہیں، عبد کو عبد رکھتے ہیں۔ تم دونوں کو ملا دیتے ہو، فرق یہ ہے۔ بس یہ ایک عقیدے کی بات ہے، یہ ایک علمی بات تھی۔ تو خیر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں دی ہے، جو نشانیاں قیامت کی بیان کی ہے، وہ بہت
قریب آ چکا ہے اس حساب سے قیامت کا دن، کیونکہ وہ سب کچھ پورا ہو گیا، رسول اللہ نے فرمایا۔ ابھی بہت کچھ دیکھنا بھی ہے، ابھی اور دیکھنا بھی ہے۔ ابھی تو دجال کا بذات خود ظاہر ہونا باقی ہے، اگرچہ کہ دجال کا مشن پوری طریقے سے اس وقت متحرک ہو چکا ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو یاد رکھ لو، گیٹ مار لو، دجال کا پورا نظام، پورا کمپلیٹ سسٹم ایکٹیو ہو چکا ہے، ایکٹیو ہو چکا ہے، بول رہا ہوں میں آپ کو، ایکٹیو، متحرک ہو چکا ہے، چل رہا ہے دجال کا ہی نظام، اسی کا پورا سسٹم اس وقت پورے طریقے سے ایکٹیو ہے۔ صرف یہ ہے کہ وہ خود نظر آنا باقی ہے، وہ پرسنل خود نظر آنا آپ کو اب باقی ہے، بس ایوری تھنگ از ریڈی۔ اس کے آنے کے لیے سب کچھ تیار کر کے رکھ دیا اس کے ہم نواؤں نے۔ اور یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں نا، آپ خوشیاں منائیے، آپ ظاہر کو دیکھیے، خوشیاں منائیے، آپ سوچئے ایک ملک اکیلا بھاری پڑ رہا ہے، آپ سوچئے، آپ خوش ہو جائیے جی۔ اے اہل نظر خوب ہے ذوق نظر، اے اہل نظر خوب ہے ذوق نظر، پر جو حقیقت کی شے نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ عجیب طریقے کی بات ہے نا۔ اے ذوق نظر خوب ہے ذوق نظر، آپ کا ذوق ہے، آپ مزے لے رہے، اتنے اڈے اڑا دیا، اتنا تباہ کر دیا، تیل ابیب پورا ختم ہو چکا، اسرائیل پورا ختم ہو جائے گا، پورا ملیامٹ ہو جائے گا، پورا افریقہ ختم ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، آپ روز ناچیے، کیونکہ آپ وہی دیکھتے ہیں جو ظاہر آپ کے سامنے ہے۔ اسی لیے میں اقبال کا وہ شعر پڑھ رہا ہوں، اے اہل نظر خوب ہے ذوق نظر، نظریں دوڑانا، روز میڈیا کو لے کے بیٹھنا، ٹیلی فون گود میں ہے، اسکرین کے سامنے سے ہٹ نہیں رہے، خوشیاں منا رہے ہیں، واہ 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 ہو رہی ہے جی، بہت خوش ہیں آپ سب، ہم سب، میں بھی ہوں اس میں سے، دیکھ کے خوش ہوتا ہوں، ہاں بھیا تھا اتنا تو کام کر دیا، اتنا تو کام کر دیا، سب خوش ہو رہے ہیں، میں بھی خوش ہو رہا ہوں، میں بھی تو انسان ہوں۔ اقبال کہتا ہے اے اہل نظر خوب ہے ذوق نظر، اور جو حقیقت کی جو شے کی حقیقت نہ دیکھے وہ نظر کیا، وہ دور کی نظر ہونی چاہیے۔ آپ کو کیا ہونے جا رہا ہے، وہ اپنے منصوبے پورے کریں گے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال آئے گا اور دجال حکومت کرے گا، تو ابھی تو وہ آیا ہی نہیں، تو ختم کیسے ہو جائے گا؟ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر بات کر رہا ہوں، مظاہر کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں آپ کو، اور مجھے دکھائی دے رہا ہے، مجھ پر بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات رسول اللہ کی کر رہا ہوں۔ رسول اللہ کی بے شمار احادیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم خبر دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کو خیر سے بھر دے گا، جیسے کہ وہ اس سے پہلے، اس کے آنے سے پہلے شر سے پر ہو چکی ہوگی۔ شر سے زمین کا پر ہو جانا باقی ہے، زمین میں شر پوری طریقے سے بھر جانا، زمین کا شر سے پر ہو جانا ابھی باقی ہے، اس پیشن گوئی کے حساب سے رسول اللہ کی۔ مشرق سے مغرب تک دجال کی حکومت کا قائم ہو جانا ابھی باقی ہے، تیاری اسی کی ہے، اسی کے لیے گراؤنڈ صاف کیا جا رہا ہے، ڈیمولیشن چل رہی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، ڈیمولیشن چل رہی ہے، رینیویشن کے لیے، ریکنسٹرکشنز کے لیے، ایک ایمپائر پھر سے کھڑا کرنا ہے دجال کے لیے، پورے گلوبل وائز، پوری زمین کو ایک حکومت کے تحت لے کے آنا ہے۔ وہ ہونے والا ہے، وہ ہونے جا رہا ہے، وہ ہونے جا رہا ہے۔ بظاہر ظاہری چیزوں کو آپ دیکھیے اور آپ مگن ہو جائیے تو ہو سکتے ہیں جی۔ میں نے سورہ صف میں سے کچھ آیات پڑھی آپ کے سامنے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ 1450 برس پہلے اپنے حبیب سے اللہ تعالیٰ خطاب کر کے یہ باتیں بتاتے ہیں، کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ حقائق ہے کائنات کے جو ہم جیسے مخلوق کے پڑھ لے کیا پڑھیں گے،
وہ خالق جانتا ہے، اور خالق نے جس کو اپوائنٹ کیا ہے اس کو بتا رہا ہے. کائنات کا خالق جس کو اپوائنٹ کیا ہے بہت اہم کام کے لیے، اس سے گفتگو کر کے اس کو بتا رہا ہے کہ میرے حبیب، یہ تیرے دشمن میرے دشمن. کیسے دشمن جانتے ہیں؟ 1450 برس پہلے خالی پڑھ کے جا رہے ہیں، منتر پڑھے سن کے جا رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ قیام اللیل پڑھ رہے ہیں. 20 رکعت نہیں پڑھ رہے. گمراہ لوگ ہیں وہ تو، دین سے نکل گئے. 20 رکعت نہیں پڑھتے. آج پڑھتے ہیں وہ تو دین میں نہیں ہے وہ لوگ. اور یہ کہتے ہیں کہ وہ 20 پڑھتے ہیں، وہ تو بدعتی لوگ ہیں، وہ تو بدعت کو یاد کر کے بیٹھ گئے. 20 رکعت تھوڑے پڑھنا ہے، 8 ہی پڑھنا ہے. تم تو مرے رہو اس کے اندر، تمہارے کو اس کے سوا آتا ہے کیا ہے؟ اس کے سوا تم کو کیا آتا ہے؟ ابے 20 پڑھنے والوں تم نے کیا سمجھا؟ 8 پڑھنے والوں تم نے کیا سمجھا؟ کوئی ان سے پوچھے تم 20 پڑھ کے آ رہے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح اللہ تعالیٰ کیا باتیں فرماتے ہیں قرآن میں؟ ہے کیا وہ قرآن؟ کیا عظمت ہے اس کی؟ کیا کیا خبریں ہیں اس میں؟ یہ عالم تعلم کے سوا کچھ نہیں معلوم. اور یہ 8 پڑھنے والوں کو پوچھو تم کیا جانتے ہو؟ قوم لدہ، جھگڑالو قوم، کون کیا جانتا مجھے بتائیے؟ قل من کان عدوا لجبریل، سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ، کبھی سنے بھی ہوں گے، یاد بھی ہے یہ آیت بھی ہے، پوچھو ذرا. 97 جو آیت کریمہ بقرہ کی پہلے دن ہی سن لیے ہوں گے، پہلے دن ہی تراویح کے. قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. اے میرے نبی محمد کہہ دو کہ جو جبریل سے دشمنی کرے، فرشتوں کا سردار ہے جبرائیل، جو جبرائیل سے دشمنی کرے تو کہہ دو کہ جبرائیل نے تو تیرے قلب پر اللہ کے اذن سے نازل کیا ہے، اس کلام کو اللہ نے اس کو بھیجا ہے. یہ تصدیق کرنے والی سابقہ تمام کتابوں کی جو ان کے پاس ہے، تورات کی اور انجیل کی، اس کی بھی تصدیق کرتی ہے. وہ لے کر کے جبرائیل اللہ کے حکم سے تیرے قلب پر اس کو نازل کیا ہے. وہ دشمنی کر رہے ہیں جبرائیل سے. تو جو فرشتوں کے سردار جبرائیل کو اپنا دشمن بتاتے ہو، ان سے بڑے شیطان کوئی ہو سکتے ہیں زمین کی کچھ؟ کون ہے یہ لوگ جو جبرائیل سے دشمنی رکھتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ یہاں خبر دے رہا ہے؟ کون ہے وہ؟ کون ہے؟ پوچھوں ذرا، بتاؤ تو صحیح، کون ہے وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. اے نبی کہہ دو جو اللہ سے، اس کے ملائکہ سے، اس کے رسولوں سے، جبرائیل سے، میکائیل سے دشمنی کرے تو ان سے کہہ دو کہ اللہ کافروں کا خود دشمن، اللہ خود دشمن ہے ان کا. تو جن کا دشمن خود اللہ ہو، زمین پر جن لوگوں کا دشمن ہو اللہ، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ذرا آپ اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بولو جو اللہ کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں. اللہ ان کافروں کا دشمن ہے اور یہ دشمنی کرتے ہیں اللہ سے، فرشتوں سے، رسولوں سے. کتنے بڑے شیاطین ہوں گے وہ لوگ، کتنے بھیانک لوگ ہوں گے وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں سمجھ میں آ رہی جی. شیاطین دو مخلوقات میں بھی ہے، دونوں مخلوقات میں شیاطین اللہ نے پیدا کیے ہیں. ایک جناتوں میں، دوسرے انسانوں میں. ہاں، قرآن مقدس میں سورہ نام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد رسول اللہ، تمہارے دشمن اور تمام انبیاء کے دشمن تم پاؤ گے جناتوں اور انسانوں میں کے شیاطین کو. جناتوں میں کے شیاطین تو سمجھ میں آتے ہیں، عزازل اس کا لشکر اور جتنے شریر جنات ہیں جو انسانوں کے اندر گھس جاتے ہیں، آپ چھو چھا کر کے جناتوں بھی آپ کو کیش کر کے دے رہے ہیں. آج کل تو جناتا بھی کیش کرا رہے ہیں، آپ کا زبردست کمائی کا ذریعہ بنا دیا آپ کے لیے. ساز باز ہو گئی ہے جناتوں کے ساتھ بھی. ہم گھس جاتے تم اتارا کرو، منگو پھر 50,000 منگو، 1 لاکھ منگو اتارنے کے، ہمارے کو کھاؤ بیٹا مزے کرو. جناتا بھی پورا
کنٹریبیوشن کر رہے ہیں آپ کی کمائی میں. تو ایک تو سمجھ میں آتا ہے معلوم ہے جنات شیاطین ہے، دوسرے جو انسانوں میں کے شیاطین ہیں وہ یہاں ہیں، جو اس وقت پوری زمین پر دندنا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ڈیمولش کر کے ریکنسٹرکٹ کر دے، دجال کے لیے پوری راہیں ہموار کر دے. وہ انسانوں میں کے شیاطین ہیں، وہ اپنے مشن پر لگے ہوئے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں برس پہلے کی خبر دی. بعال نامی ایک شیطان ایک جن کی پوجا کرتے تھے اور بچوں کی بلیاں دیتے تھے. آج تو کھلا کھلا دے رہے ہیں، کھلا کھلا بچے مارے جا رہے ہیں. ان کا مشن ہے بھائی، وہ کام کر رہے ہیں، وہ ان کی آزمائش ہے، ان کی تباہی ہے. لیکن میں ان سے سوال کروں جو قرآن کی طرف نسبت کرتے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. شادیاں کر رہے ہیں، مست باجے بجا رہے ہیں، زبردست ناچ رہے ہیں، بریانیاں کھا رہے ہیں، بڑی بڑی دعوتیں کر رہے ہیں. جی بڑے بڑے ایکڑوں پہ شادی خانے بنے ہوئے ہونا ہے آپ کو. جتنا زیادہ دولت آ گئی ہے حرام خوری کے ذریعے سے، اتنا بڑا دکھاوا ہو رہا ہے اور حرام خوری میں کمپٹیشن ہو رہا ہے. تو کیا حرام خور ہے بھائی؟ تیرے مقابلے میں میں تیرے سے بڑا حرام خور ہوں، میرا ایک بار تیرے سے بڑا ہے. کمپٹیشن چل رہے ہیں. یہ تمہاری حالت ہے. کاش تمہارا کمپٹیشن قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے میں ہوتا. جتنا قرآن تم جانتے ہو تم سے زیادہ میں جاننے کی کوشش کروں گا. جتنا عمل تم قرآن پر کر رہے ہو، جتنا اللہ کے تم خرید چلے جا رہے ہو تخبے کے ذریعے سے، انشاءاللہ میں تم سے آگے جانے کی کوشش کروں گا. کمپٹیشن شاید تمہارا اس میں اگر ہو پاتا تو کتنا اچھا ہوتا. کاش کر اس میں ہوتا کمپٹیشن، مگر اس میں کہاں ہے. تم تو حرام خوری میں بھاگ رہے ہو ایک دوسرے کے آگے. تمہاری تو یہ گت ہے. تو اللہ نے ان شیاطین کے بارے میں اپنے حبیب کو خبر دی. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اے میرے حبیب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھوکوں سے بجھا ڈالے، ختم کر دے، اس کو اسلام کو ختم کر دے، زمین پر سے پوری طریقے سے مٹا کر رکھ دے. اور وہ اس کے لیے پوری طریقے سے اپنی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. They are ready to finish. But it's not possible. مگر یہ ممکن نہیں، کیونکہ جس نے کریٹ کیا ہے اس پورے یونیورس کو، اس کی ایک چاہت ہو اور تمہاری ایک چاہت ہو، تو لاجیکلی آپ بتاؤ کس کی چاہت غالب آئے گی؟ کریٹر آف یونیورس کچھ چاہتا ہو اور تم کچھ چاہتے ہو، تم اپنا زور لگاؤ گے، وہ اپنا زور لگائے گا، کس کا زور بھاری پڑے گا؟ لاجیکلی بتاؤ. اس نے خود کہہ دیا، جو کتاب اس نے نازل کی ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنا نور روشن کر دے، وہ کر کے رہے گا. اس کا ایک حصہ تو میں کہوں وہ جو وعدہ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا وہ پورا کر دیا. یہ اس وقت جب وہ جنگ کر رہے تھے رسول اللہ سے، تو اس وقت کی بات اگر لی جائے، اس قرآن کی قبر کو اس وقت تک کے لیے رکھا جائے، تو رسول اللہ نے تو نافذ کر دیا دین کو. چوطرف فتوحات ہو گئی، خیبر سے ہکال دیا ان لوگوں کو، مدینے سے نکال دیا، خیبر سے ہکال دیا، کہیں کا نہیں چھوڑا. ان کے ساتھ دینے والے مشرکین کو بھی فتح کر لیا، مکہ فتح ہو گیا، چاروں طرف جھنڈے گاڑ دیے گئے، حکومت سلطنت رسول اللہ کے قدموں میں آ گئی. پھر ان کے خلفاء نے تو اور آگے بڑھ کر کے کام کر دیا، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے، پھر ان کے بعد معاویہ بھی کھڑا ہوا. بہت ساری فتوحات ہوئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ اللہ نے تو وعدہ پورا کیا. جی اب اللہ ہی ان کو موقع دیا ہے، تم لوگوں پر کتے چھوڑے گئے ہیں. اب جو موجودہ مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، ان لوگوں پر کتے چھوڑے گئے ہیں. بِإِذْنِ اللہ ہی ہوتا ہے، سمجھے؟
وما هم بضارين به من احد الا باذن اللہ. اسی کانٹیکسٹ میں جب بھی سنایا میں آپ کو، جبریل کے دشمن، میکائیل کے دشمن، اللہ کے دشمن، رسولوں کے دشمن، یہ بدبخت کیا کر رہے تھے جی؟ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. یہ قرآن ہی تو ہے. کیا پڑھ رہا ہوں میں؟ تو منتر کتاب پڑھ رہا ہوں. انہی کے کیریکٹر کو بتایا، انہی کے وتیرے کو بتایا، انہی کے ہتھ کنڈوں کو اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے. اللہ کی نازل کردہ کتاب کو تو پسے پشت پیٹ پیچھے ڈال دیا ان بدبختوں نے، ان ظالموں نے، جو جبریل کے اللہ کے دشمن ہے، جو میکائیل کے دشمن ہے، جو رسولوں کے دشمن ہے. ان دشمنوں نے اللہ کی نازل کردہ کتاب کو تو پیچھے ڈالا جیسے کہ اس کو جانتے ہی نہ ہو، جیسا کہ تعلق ہی نہ ہوتا اور سے انجیل سے بھی. اور کس کے پیچھے لگ گئے؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. جو شیاطین جس جادو اور سحر کا پروپیگنڈا پھیلا کے رکھے تھے زمین کی پشت کے اوپر، یا جادو کے عمل کو، نجس عمل کو پھیلا کے رکھے تھے، اس کا سہارا لے کر کے اپنی دنیا سنوارنے لگے، جادو کے اعمال کے پیچھے لگ گئے. آج تم کیا کر رہے ہو؟ آج اکثریت تمہاری کیا کر رہی ہے؟ رسول اللہ کا نام لیتے ہو نا، اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے. جاؤ ذرا اپنا جائزہ لو. آج تمہارا 80-90% مسلمان طبقہ تمہارا جادوگروں کے پیچھے ہے، جادو کے عملیات کے پیچھے لگے ہوئے تم 80%. ارے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہمارے شہر میں جاؤ، سلطان شاہی میں میتھر واڑی میں جاؤ، میتھر کے پاس جا کے دیکھو کتنے برقع والی ہے تمہارے، نجس میتھر کے پاس جادو کے عمل کے لیے. ذرا جاؤ، جا کے دیکھو نئے پل کے نیچے بچوں پہ کلیاں کرانے کے لیے کتنے جاتے ہیں تمہارے پاس جادوگر کے پاس. تمہارے ٹوپیاں والے نظر آئیں گے، جہاں پھوپھا کرنے والا وہاں لائن لگائی دے گی تمہاری. تم اللہ والے ہو، تم رسول اللہ والے ہو، وہی کام تم کر رہے ہو جو وہ کر رہے تھے. رسول اللہ نے خود فرمایا تھا، چمڑے کی بات نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا ہو بہو تم یہود و نصارہ جیسے بن جاؤ گے. جس سوراخ سے، اگر کسی سوراخ سے وہ ڈسے گئے تم بھی ڈسے جاؤ گے. ایک جوتی دوسرے جوتی کی جیسے مشابہ ہوتی ہو، تم ان کی مشابہت کرو گے یہود و نصارہ کی. تم وہی کچھ کر رہے ہو جو انہوں نے کیا، تو تم پر کتے چھوڑے گئے ہیں اصل میں. تو اللہ نے وہ بات فرما دی اپنے حبیب سے. اب ان کو موقع دیا گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے تقدیر کے فیصلے ہوتے، تقدیر لکھی ہوئی لوح محفوظ کے اندر. یہ اللہ کے حکمت کے معاملے ہوتے، یہ مخلوق کے پڑھ لینی پڑتی ہے. جب بگڑ جاتے ہیں تو صفائی کرنی ہوتی ہے، جب بیماری بڑھ جاتی ہے تو آپریشن کرتا ہے ڈاکٹر. ہاں گینگرین ہو گیا ہے، کینسر ہو جائے گا، پورا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، تو جسم کا ایک حصہ کاٹ کے پھینکو تاکہ سیو کرنا ہے، تو وہ آپریشن ہوتا ہے. کاٹ کے پھینکنا بھی ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ وہی ڈیمولیشن چل رہی ہے. خوب مال آیا، کھا کے پیٹ بڑے بڑے نکالے، کرسیوں میں پھنس رہے، عیاشی کر رہے، حشر کیا ہوگا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی تو ہے وہ جس نے اپنے حبیب محمد کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ تمام ادیان باطلہ پر اس دین کو غالب کر دے. اس خدا کو، اس ہدایت نامے کو جو قرآن کی شکل میں، شریعت کی شکل میں، اسلام کی شکل میں ہم نے بھیجا، نازل کیا ہے، اس کو اور رسول اللہ کے دین کو غالب کرنے کے خاطر ہم نے محمد کو مبعوث کیا، بھیجا، ارسال کیا. اب وہ کام وہ اللہ کر کے رہے گا اور کر دے گا. ایمان والو تم کو کیا کرنا ہے؟ تو کہا ایمان والوں میں تم کو وہ تجارت نہ بتاؤں، تمہارا وہ فائدے والا سودا نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذابوں سے بچا لے. اللہ پر وہ ایمان رکھو جو اللہ چاہتا ہے، محمد رسول اللہ پر وہ ایمان لے آؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے ضمن میں اللہ تم سے چاہتا ہے، وہ پیدا کرو اپنے اندر، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے رہو اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے. یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یہ کام تمہارے کرنے کے ہے، یہ کام تم کو کرنا ہے.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کرتے کرو، نہیں کرتے نہ کرو. جس کو اللہ کے یہ احکام پڑھ گئے ہیں وہ قرآن کو سینے سے لگا لے گا. اللہ نے کیا کہا؟ وقاتل فی سبیل اللہ. سورہ نساء کی 84 آیت کریمہ جا کے گھر میں پڑھو ذرا. کیا پڑھتے نہیں معلوم میرے کو. قرآن سے تعلق کتوں کا ہے میں نہیں جانتا. قرآن سننا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے. ارے وقت نکال کے تمہارے مسجد میں آ کے بیٹھا تھا رمضان کے اندر، کم سے کم کچھ چیزوں کا خلاصہ کر کے تم لوگوں کو سمجھا دوں، مگر تم کو کوئی برداشت نہیں ہے. چاہتے نہیں ہو کہ آیا کوئی آئے، کوئی بندہ آئے، کوئی غلام آئے اللہ کا تم کو بتائے کچھ باتیں. تم کو اس کی فکر ہی نہیں، تم کو چاہیے ہی نہیں، سروکار ہی نہیں تم کو اللہ کی کتاب سے. تو سورہ نساء کی 84 آیت کریمہ میں اپنے حبیب محمد رسول اللہ کو اللہ خطاب کر کے نبی کو حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے وقاتل فی سبیل اللہ اور ولا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین. کیا فرماتا ہے اس آیت میں؟ بہت اہم ہے یہ آیت، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. اپنے حبیب سے خطاب کر کے اللہ فرما رہے وقاتل فی سبیل اللہ، اے نبی تو قتال کر اللہ کی راہ میں، تو قتال کر، اڑ جا، تو اڑ جا. اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں اے نبی تو کھڑا ہو جا، میں نے تجھے پسند کیا ہے اس کام کے لیے، تجھے اٹھایا ہے، تجھے مرتبے میں بڑا کر دیا، تجھے مقرب بنایا، تجھے محبوب بنایا. تو میرے نبی کھڑا ہو جا میرے لیے. وقاتل فی سبیل اللہ، اور تو لڑ اللہ کی راہ میں. ولا تکلف الا نفسک، اور تیرے اوپر صرف تیری نفس کی ذمہ داری رکھا ہوں میں. یہ سب تیرے کو چھوڑ کے بھاگ گئے تو بھاگ جانے دے، کسی کی تجھے ضرورت نہیں ہے. اللہ فرما رہے اپنے حبیب سے تجھ پر صرف تیرے نفس کی ذمہ داری ہے میرے محمد، میرے حبیب، میرے محبوب. بس تجھے کھڑا کرا ہوں، تو کام کر، تو لڑ، کوئی ساتھ نہ دے، کوئی بات نہیں ہے. وحرض المؤمنین، اور مومنوں کو ترغیب دیتا رہے. یہ آیت اگر سمجھ میں آ گئی نا تو پھر کیا کرتا آدمی؟ خود اکیلا کھڑا ہو جاتا ہے. سارا جہاں اس سے کٹ جائے، کوئی ساتھ نہ آئے، نہ آئے. آدمی کو سمجھ میں آ جائے کہ اپنے حبیب سے اللہ نے یہ کہا کہ تو کھڑا ہو جا، تو اللہ کے حبیب کا غلام یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے اکیلے تو کھڑے ہو جانا ہے، کوئی آتا ہے آئے، نہ آتا ہے نہ آئے. اور وہ حرض المؤمنین، مومنوں کو ترغیب دیتا رہے. تو وہ اللہ کا غلام پھر ممبر پر آتا ہے رسول کے. وہ اس لیے آتا ہے کہ اللہ نے کہا وحرض المؤمنین، مومنوں کو ترغیب دیتا رہے، بس کام کرتا رہے، کام کرتے رہنا ہے، مجھے اکیلا کرتے رہنا ہے. جہاں موقع ملے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے بندوں کو سمجھانا ہے. جہاں وہ سننا نہیں چاہتے وہاں سے ہٹ جانا ہے، پیچھے کیا کرنا ہے. جہاں سننا چاہے وہاں جاؤں اور کھڑے رہوں اور پکاروں لوگوں کو اور بولوں اللہ کی طرف چلے آؤ. جہاں نہیں سننا چاہتے وہاں سے ہٹ جاؤں. لا تکلف الا نفسک، اپنے حبیب سے کہا تجھ پر صرف تیرے نفس کی ذمہ داری ہے، دوسرے برباد ہو رہے ہیں تو جا رہے تھے بھاڑ میں. سورہ نساء 84 آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ. عسیٰ اللہ ان یکف باس الذین کفروا، اے نبی ہو سکتا ہے کہ ان قریب کافروں کا زور توڑ کے رکھ دے تیرا رب. کافروں کی طاقت کو، ان کے زور کو تیرا رب کچل دے اور توڑ دے، اور ان کی جنگ کو تھام لے، ان کی جنگ روک دے تیرا رب. اللہ کے اقتدار میں سب کچھ ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. 27 آیت کریمہ ہے سورہ آل عمران کی. ملکوں کے بادشاہ تو جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزتیں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے. تیرے ہی ہاتھ میں بھلائیاں ہیں. ہو سکتا ہے تیرا رب ان قریب ان کی جنگ تھام لے. اور واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، تیرا پروردگار زور میں بھی بہت زبردست زور والا ہے، اور عذاب دینے میں بھی، سزا دینے میں بھی تیرا رب بہت زبردست سزا دینے والا ہے. سب اس کے اقتدار میں ہے. تو نبی اپنا کام کر، قدرت اپنا کام کرے گی. نبی تو اپنا کام کر، تیرا خدا تیرا پروردگار اپنا کام کرے گا. اور رب جو کرے گا، رب کیا چاہتا ہے؟ رب چاہتا ہے کہ اس کا نور چپے چپے میں روشن کر دے.
آج کی کوششیں اور کاوشیں ان کی ہے کہ زمین پر سے اسلام کے ایک ایک نقطے کو مٹا دے، اس لیے وہ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، ڈیمولیشن کر رہے ہیں، ریکنسٹرکشن کر رہے ہیں۔ انہوں نے عراق تباہ کر دیا، انہوں نے لیبیا تباہ کر دیا، انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا، انہوں نے شام تباہ کر دیا، انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ مٹا کر کے ہم کو ایک ریکنسٹرکشن کرنا ہے، ایک ورلڈ آرڈر لانا ہے، ایک نئی دنیا قائم کرنی ہے، ایک نئی حکومت قائم کرنی ہے۔ تم کر لو، کرو گے، شاید تم کرو گے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا شاید تم کرو گے، تمہارا مسیحا آئے گا تم کو غالب کرنے کے لیے، اور تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارا غلبہ ہے۔ جب تمہارا مسیح دجال آئے گا تم سمجھ رہے ہو غلبہ ہے، وہ غلبہ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی حکمت بہت پہلے سے طے کر کے رکھی ہے۔ وہ امام مہدی کو اٹھائے گا، وہ عیسیٰ کو نازل کرے گا دمشق کی مسجد میں تمہارے خاتمے کے لیے، وہ ہوگا، وہ ہونے جا رہا ہے، وہ آگے ہے منظر، لیکن اس سے پہلے بہت بھیانک منظر ہے۔ ہم جانتے ہیں اس سے پہلے کا منظر بہت بھیانک ہے، ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ پھر بھی ایسے میں جو کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ مذہبی اختلافات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ مسلک کے اور مذہب کے اعتبار سے کوئی کتنا ہی گرا ہوا ہو، لیکن وہ ایک کلمہ اگر پڑھ رہا ہو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، اور وہ اس کلمے کے غلبے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، تو ہم اس کو سراہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تیری ہمت کی تو داد ہے، تیری ہمت کو تو داد دیتے ہیں کہ تو نے شیطانوں سے ٹکراؤ تو لے لیا، اگرچہ کہ تو خود اپنے عقیدے میں بدتر ہے۔ ہم تیرے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے سمجھ عطا کر دے، تجھے اصلاح کی توفیق دے، تجھے ہماری ماں عائشہ کی عزت کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے، تجھے ابو بکر و عمر و عثمان کی عزت و اکرام کرنے کی توفیق بھی اس در سے نصیب ہو جائے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں، لیکن ہمت کو تیری داد بھی دیتے ہیں کہ تو نے ٹکر تو لے لی شیطان مردود سے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تو سب کچھ شیطانوں کا پورے محل کو ہی ختم کر دے گا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پھر کیسے پوری ہوگی۔ ہم وہ بھی جانتے ہیں کہ ان شیطانوں کا مسیحا ضرور ظاہر ہوگا، وہ ضرور کچھ کرے گا، تو اس سے پہلے جو حالات بد سے بدتر ہونے جا رہے ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں، وہ ہونے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں تم کو کیا کرنا ہے؟ میں کچھ نہیں بولوں گا، تم تو چاہتے ہی نہیں قرآن پڑھنا۔ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ سورہ زمر میں اللہ نے 1450 برس پہلے سے تم کو یہ پکار رہا، قرآن تم کو جب سے اب تک پکار رہا ہے، تمہارے کان پہ جو نہیں رینگتی، اللہ کی پکار تمہارے کانوں سے نہیں ٹکرائی اب تک۔ یہ اللہ کی ندا ہے جو اللہ نے پکارا ہے تم کو۔ کیا کہا؟ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ اس سے پہلے اللہ کی طرف پلٹ کے آؤ، رجوع کرو اللہ کی طرف، کہ تم پر کوئی عذاب آ جائے پھر تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ جی، واتبعوا واحسنوا ما انزل الیکم من ربکم ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون۔ زمر میں اس سے پہلے اتباع کر لو اس کلام کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ یہ ندا لگا رہا ہے قرآن تمہارے سامنے، 1450 برس سے اب تک پڑھتے آ رہے ہو، کبھی سمجھے؟ کبھی کان دھرے کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ اس سے پہلے پلٹ کے آؤ کہ تم پر عذاب آئے گا، پھر مدد نہیں ہوگی تمہاری۔ اتباع کرو میرے نازل کردہ کتاب قرآن کی، اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب آئے۔ اچانک کا مطلب قرآن میں بہت ساری جگہ اللہ نے فرمایا کم من قریۃ کم اہلکنا من القریۃ، کتنے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی، کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی ہے، کیسے کیسے وقت ہلاک کی ہے۔ راتوں میں سو رہے تھے تو ہلاک کر دیا، دن میں اوندھے پڑے ہوئے تھے تو ہلاک کر دیا، غافل رکھ کر کے اللہ ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، خوشحالی انڈیل دیتا ہے، خوب مال دے دیتا ہے، کھاؤ پیو ناچو، اس میں مگن ہو جاتے اور اللہ تمہاری جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ بس آنے کو ہے عذاب تم پر، بغتتاً، اچانک تم پر عذاب آتا ہے، تم کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ مگر یہاں اہل عقل کو خبر ہو رہی ہے، اہل عقل جو زندہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے۔ مردوں کو کچھ نظر نہیں آتا، مردے خوشحالی میں ناچتے گاتے، دعوتیں اڑاتے، باجوں پہ ناچتے، ڈیجوں پہ ناچتے، بس نہیں گزارتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، بہت لمبا کر دیا، نہیں 10 منٹ بڑھ کے لے لیا آپ لوگوں کے، قیمتی ترین وقت میں لے لیتا ہوں، بہت قیمتی وقت لے لیتا ہوں، کئی کام رک جاتے ہیں آپ لوگوں کے، بڑے بڑے
سائن کرنے رک جاتے ہیں، ملکوں کے فیصلے رک جاتے ہیں، 10 منٹ جو کھا جاتا ہوں آپ کے میں. تو آپ حضرات سے بھی معذرت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم کو قرآن کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما. اب بھی وقت ہے، شاید میں نہیں جانتا وقت ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، مجھے نہیں معلوم وقت ہے. وقت تو نظر نہیں آتا، وقت تو شامت کا آ رہا ہے سامنے، شامت کا وقت سامنے آ رہا ہے. اللہ بچانے پر قادر مطلق ہے، اپنے بندوں میں جس کو چاہے وہ بچا لے. اللہ کل شیء قدیر وفعل لما یرید ہے. ہم بھیک مانگتے ہیں، پروردگار اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے ہم کو بچا لے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.